او یو بلڈی ایڈیٹ، تم جیسے کمظرف اور کمزاد کمی کمین لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی ذرا سی اہمیت کیا مل جائے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ یہ سن کر تو وحاش کی رگوں میں خون کے بجائے آگ دوڑنے لگی تھی۔ اس نے بڑے غصے سے آگے بڑھ کر میرب کا بازو پکڑا، کہنے لگا شٹ اپ، ایک لفظ بھی تم نے اور بولا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ میرب اس کا لہجہ اور اس کا غصے سے بھرا انداز دیکھ کر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کہنے لگی تم کیا اپنی اوقات بھول گئے ہو؟ کیا یاد دلاؤں کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میرب اسے غصے سے بے بھر کر کہہ رہی تھی۔ وحاج کہنے لگا میڈم، اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو، سمجھی؟ اس وقت تمہاری حالت ایسی نہیں کہ اپنے قدموں پر کھڑی بھی ہو سکو، اسی لیے یہ اکڑ اور یہ لہجہ کسی اور کو دکھانا، وحاج مصطفیٰ کو نہیں۔ میرا بڑی خسیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی تمہاری اتنی ہمت کہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ چلو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگو اور میرے دوست سے بھی معاشرت کرو۔ وہ کہنے لگا اگر تم گاڑی میں 2 منٹ کے اندر نہیں بیٹھی تو تمہارے اس دوست کا وہ حشر کروں گا کہ اپنی شکل نہیں پہچان پائے گا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ وحاج غصے سے چلایا تھا۔ سامنے کھڑا نوجوان بھی نشے میں دھت تھا، کہنے لگا کہ میرب تم اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھو گی، اسے کہو کہ پہلے مجھ سے معافی مانگے، ورنہ یاد رکھنا اس کی بدتمیزی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ یہ سن کر وحاج نے میرب کا بازو پکڑا، گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے دھکیلتے ہوئے بٹھایا تھا اور پھر زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ پھر اس نوجوان کے پاس آ کے اس کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا کیا کرو گے تم؟ ہاں، دھمکی کسے دے رہے ہو؟ کیا بگاڑ لو گے میرا؟ کسی غریب کو سمجھ کر اسے ذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہر انسان کی کمزوری غربت نہیں ہوتی۔ میں تمہارے منہ کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دوں گا اگر دوبارہ تم مجھے میرب بی بی کے آس پاس بھی نظر آئے تو۔ وہ لڑکا کہنے لگا ہاؤ ڈیئر یو مسٹر۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وحاج نے تو اسے اچھی طرح جھنجھوڑ کر پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ زمین پر جا کر گرا تھا، پھر گاڑی کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ کہنے لگی تم 2 ٹکے کے ڈرائیور، تم بہت بدتمیز ہو، تم گھر چلو، میں بابا سائیں سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میرب نشے میں تھی، کوئی ہوش نہیں تھا کہ کیا بول رہی ہے۔ وحاش نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگا چپ چاپ بیٹھی رہو، اپنے باپ کا ڈراوا مجھے نہ دیا کرو۔ وحاش مصطفیٰ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ تم سے اور نہ تمہارے باپ سے اور نہ ہی تبریز حویلی والوں میں رہنے والے مکین سے۔ میری یہ بات کان کھول کر سن لو، آئندہ میں نے تمہیں کسی بھی اجنبی لڑکے کے ساتھ یہ بےہودگی کرتے دیکھا جو تم آج کر رہی تھی تو یاد رکھنا جان لے لوں گا تمہاری۔ جس قدر وہ غصے میں تھا، میرب نشے میں بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی اوہ شٹ اپ، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم شاید اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ میں بابا سے کہوں گی، دیکھ لینا تمہارا کیا حشر کرتے ہیں، اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وحاج بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی باتوں کو بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا، جو بولے چلے جا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اس کی دولت کا غرور تھا جو کہ چھلک رہا تھا۔ وحاج نے کہا میرب اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو یاد رکھنا میرا غصہ اگر میرے دماغ پر چڑھ گیا نا تو میں کچھ بھی کر گزروں گا، سمجھی نا؟ کچھ بھی۔ میرب کہنے لگی کیا کرو گے؟ ہاں، تم چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دو گے، مجھے گولی مار دو گے، میرا گلا دبا دو گے، اور اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، بہت جلد میرے باپ کے کتوں کی خوراک بن جاؤ گے۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے میرے بابا کی طاقت، ان کا اثر و رسوخ کا، وہ تمہاری نسلوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور تم ان کے آگے کسی چیونٹی کے برابر ہو۔ میرے ایک بار کہنے پر میرے بابا تمہیں مسل کر رکھ دیں گے۔ یہ سننا تھا جب وحاج کی گاڑی یکدم بریک کے ساتھ رکی۔ کہنے لگا اچھا تو تمہارا باپ مجھے چیونٹی کی طرح مسل دے گا، میری نسلوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ میرا بیوی آج اور اسی وقت اسی گاڑی میں جو کچھ وحاج مصطفیٰ تمہارے ساتھ کرے گا، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا باپ میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ جس غضبناک لہجے سے وہ بولا تھا، میرب کا دل سوکھے پتے کی طرح سے کانپا تھا۔
اور گاڑی سے نیچے اترا اور میرب کو بھی فرنٹ ڈور کھولا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے میرب کو نیچے اتارا۔ وہ ابھی بھی نشے میں تھی۔ فہاش کہنے لگا، ابھی اتارتا ہوں تمہارا نشہ۔ یہ کہنے کے بعد اس نے گاڑی کی پچھلی نشست کھولی اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ پیچھے کی سیٹ پر جا گری تھی، ابھی ٹھیک سے سنبھل کر نہیں بیٹھ پائی تھی جب سنسان سڑک پر کھڑی گاڑی کی پچھلی نشست پر وہاج بھی جا چکا تھا۔ میرب اب مکمل طور پر وہاج کے حصار میں تھی۔ نشے کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رکھتی تھی کہ اپنا بچاؤ کر سکتی۔ جیسے ہی اس نے چلانے کے لیے اپنا منہ کھولا، وہاج نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر وہاج ادب سے ہاتھ باندھے سائیں تبریز کے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، سردار سائیں، آپ کی عزت ہماری عزت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نسل در نسل سے میرے خاندان کے مرد اور ہمارے باپ دادا نے آپ کی اس حویلی کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں، لیکن کبھی نمک حرامی نہیں کی۔ تبریز کہنے لگا کہ میرب میری اکلوتی بیٹی ہے اور اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ تم جانتے ہو نا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور اس کے معاملے میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ تبریز سائیں نے بڑے غصے اور دبدبے سے یہ بات وہاج مصطفیٰ کو سمجھائی تھی۔ کہنے لگا، صاحب جی، جان دے دوں گا لیکن بی بی صاحبہ پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تبریز کسی بھی نوجوان ڈرائیور کو رکھنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن جو کچھ پچھلے دنوں اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا، وہاج مصطفیٰ نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ شہر سے گاؤں آ رہا تھا۔ شہر میں وہ ہاسٹل میں رہتا تھا اور حال ہی میں اس نے بی بی کا ایگزام دیا تھا۔ گاؤں میں اپنے گھر آ رہا تھا جب اس نے تبریز سائیں کی گاڑی بڑی تیزی سے سنسان سڑک پر جاتی ہوئی دیکھی۔ وہ اس کو بس میں سفر کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی اس کی بس سے تھوڑا سا آگے گئی کہ ایک اور گاڑی نے اس کا راستہ روک کر گاڑی کو رکنے پر مجبور کیا، کیونکہ دوسری گاڑی تبریز کے دشمن کی گاڑی تھی۔ وہ بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ بس جیسے ہی بس وہاں سے گزری، اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر بس ڈرائیور نے بس تیز چلانی شروع کر دی۔ وہاج کہنے لگا، پیچھے سائیں تبریز کی گاڑی ہے اور میرے خیال سے اس گاڑی میں کوئی خاتون بیٹھی ہے، آپ بس یہیں رسک دیں۔ ڈرائیور کہنے لگا، پاگل ہو گئے ہو؟ ان کی آپس کی لڑائی ہے، ہم بھلا کیوں ان کی خاطر جان دیتے پھریں؟ وہ آج کہنے لگا کہ بس 2 منٹ کے لیے بس روکیے، کیونکہ مجھے ہر حال میں تبریز کی گاڑی میں بیٹھے مسافر کو بچانا ہے۔ ڈرائیور نے بس 2 منٹ اپنے بس کو ہلکا کیا اور وہاج تیزی سے نیچے اترا۔ تبریز کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ اس نوجوان کی گاڑی کے شیشے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ آج بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا تھا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، اس نے نہیں سمجھنے کا بھی کوئی وقت نہیں دیا اور نوجوانوں میں سے ایک نے لڑکھڑا کر پستول حاصل کر لیا اور باقیوں کے سروں پر تنک کر کہنے لگا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر سائیں تبریز کی گاڑی کو یا اس کے اندر بیٹھے مسافروں کو تم لوگوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کو گولیوں سے بھون دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ یہ سارے نوجوان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے اور کہنے لگے کہ اس بار تو سائیں تبریز بچ گیا، اگر اگلی بار ہمارے باہر سے نہیں بچے گا۔ جب ڈرائیور نے دیکھا وہ گاڑی جا چکی تھی اور فوراً اسی گاڑی کا دروازہ اور لاک کھول کر باہر آ گیا اور وہاج مصطفیٰ سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں ان کے پرانے وفادار ڈرائیور کا بیٹا ہوں، اور جیسے ہی میں نے آپ کی گاڑی دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس وقت وہاج کا پتہ چلا کہ گاڑی میں سائیں تبریز کی بیٹی میرب بیٹھی ہے۔ ڈرائیور نے وہاج کو بھی گاڑی میں بٹھا لیا۔ جب گاڑی حویلی میں گئی تو میرب بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر سیدھا اپنے باپ کے پاس گئی۔ کہنے لگی، بابا صاحب، اگر یہ نوجوان ہمیں وقت پر نہ بچاتا تو آج ہم مر چکے ہوتے۔ تبریز نے وہاج سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، کافی سالوں سے شہر میں تھا اور وہیں اپنی تعلیم کا سلسلہ مکمل کر رہا تھا۔ اسی لیے تبریز سائیں نے اس کو میرب کے لیے ڈرائیور رکھ لیا، کیونکہ وہ 6 فٹ کا طاقتور نوجوان تھا، لیکن نہ ہی وہ جاہل گنوار تھا اور نہ ہی کسی کی بات سننے کا عادی۔ کڑیل جوان تھا اور طاقتور بھی، لڑنا بھی جانتا تھا۔ ڈرائیور تو بن گیا تھا لیکن میرب کی بدتمیزی برداشت کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ پہلے پہل تو میرب کا رویہ وہاج سے بہتر تھا، وہ اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی تو اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا۔ حالانکہ دیکھنے میں میرب بے حد خوبصورت تھی، لیکن وہاج نے اسے کبھی آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرب کی باتوں کا جواب بھی کم ہی دیتا تھا۔ میرب کی دوستی کالج کے امیر اور آوارہ لڑکیوں سے تھی، جو اسے آہستہ آہستہ نشے کا عادی بنانے لگیں۔ اکثر اسے نشے کی چاکلیٹ دیتی۔ پہلے میرب ان نشے کی چاکلیٹ کی عادی ہوتی گئی تھی اور پھر نشے کے سگریٹ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ
مل کر پینے لگی، لیکن اب تو یہ حال تھا کہ وہ سگریٹ کے بغیر رہتی نہیں تھی۔ سگریٹ اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے کمرے میں پینے لگتی۔ اس کی اس عادت سے سب ناواقف تھے۔ ایک بار اس نے سائیں تبریز سے کہا کہ وہ اپنی دوست کی پارٹی میں جانا چاہتی ہے۔ سائیں تبریز نے اسے اجازت دے دی۔ وہ آج ہی اسے لے کر گیا تھا، لیکن جب وہ اپنی دوست کے بنگلے سے باہر نکلی تو نشے میں چور تھی اور ایک لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈالے باہر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وحاج کے ہوش اڑے تھے۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور میرب کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اس سے بدتمیزی کرنے لگی۔ وہ لڑکا بھی کافی بدلحاظ تھا، اسی لیے وحاج کو بھی غصہ آ گیا اور اب وہ غصے میں بالکل پاگل سا ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس نے غصے سے میرب کو گاڑی کی پچھلی نشست پر پھینکا، پھر خود بھی گاڑی کی پچھلی نشست میں جا کر میرب کو اپنے حصار میں لے لیا، جو مغرور اور گھمنڈی ہونے کے باوجود اس کے دل کے بہت قریب تھی کہ تو چاہا اس سے اپنا ہر حق وصول کر لے، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسی لیے کچھ دیر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن پھر اگلی نشست پر آ گیا۔ کافی رف ڈرائیو کرتے ہوئے اسے تبریز کی حویلی میں لے آیا۔ تبریز کافی پریشان تھا کیونکہ وحاج کو کب سے وہ فون کر رہا تھا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات کے 1 بجے جب گاڑی حویلی پہنچی اور میرب جو بے ہوش دیکھا تو تبریز بری طرح سے گھبرایا تھا۔ وہ وحاج سے پوچھنے لگا کہ میرب کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا صاحب جی، آپ کی بیٹی نشے میں تھی اور مجھے لگتا ہے وہ اچھی لڑکیوں میں اٹھتی بیٹھتی نہیں ہے۔ یہ سن کر تبریز کا بھروسہ وحاج پر اور بھی زیادہ ہو چکا تھا، اور وحاج یہی تو چاہتا تھا۔ اگلے روز جب میرب کو ہوش آیا تو والدہ نے اس کی کالج کی پڑھائی چھڑوا دی۔ جب میرب کو یہ پتا چلا کہ وحاج کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو اس کی حرکتوں کا علم ہوا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف اسے نشے کی طلب بھی ہونے لگی تھی، اور نشہ نہ ملنے پر اسے سب سے زیادہ غصہ وحاج پر آ رہا تھا۔ 2 دن سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی اور تیسرے دن پر یہ دھماکہ ہوا کہ اس کے بابا سائیں اس کی شادی کروا رہے ہیں۔ یہ سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ دوسری جانب یہ خبر آج اگر کسی دھماکے کی طرح ہی پھٹی تھی، جو کہ پہلے ہو چکا تھا۔ وہ قابل یقین تھا، لیکن ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ بہرحال میرب کی شادی کسی اور سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اسے جو کچھ کرنا تھا بس 1 دن کے اندر اندر ہی کرنا تھا۔ دوسری طرف میرب سوچ چکی تھی کہ کبھی بھی زبردستی شادی نہیں کرے گی، وہ بھی اپنے باپ کے کہنے پر۔ وہ بہت ضدی اور اڑیل بھی تھی، ہر بات اپنی منوانے کی عادی تھی۔ پہلے تو اس نے اپنی والدہ کو صاف انکار کر دیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، لیکن اس کی ماں کہنے لگی کہ تم اپنے باپ اور بھائیوں کے غصے سے واقف نہیں ہو کیا؟ وہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں، ایک انکار کرو گی تو جتنی محبت تم سے کرتے ہیں اتنی ہی نفرت بھی کرنے لگ جائیں گے۔ ویسے بھی تمہیں آزادی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تم اس کا غلط فائدہ اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگی اس ڈرائیور کے بچے کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، میں کوئی نشہ نہیں کرتی۔ اس کی والدہ کہنے لگی بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، ویسے بھی تمہاری شادی کل بھی وہیں ہونی تھی جہاں تمہارے بابا چاہتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی بھی تماشا نہ لگے تو چپ چاپ سے شادی کر لو۔ میرب اسی لڑکے کی شادی کرنا چاہتی تھی جس نے اسے نشے کا عادی بنایا تھا اور شادی کے خواب بھی دکھائے تھے۔ میرب چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اسے اپنے موبائل سے اس لڑکے کو فون کیا کہ اسے یہاں سے بھگانے میں اس کی مدد کرے، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا وہ اکیلا یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا، یہ تو پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں، تم اپنے ڈرائیور کو پیسوں کا لالچ دے دو، وہ تمہیں بھگانے میں تمہاری مدد کرے گا۔ میرب اپنے کمرے سے باہر آئی اور آہستہ سے چلتے ہوئے لاؤنج سے باہر آ گئی۔ اس وقت وحاج بھی پریشان تھا، لیکن گاڑی صاف کر رہا تھا۔ میرب اس کے پاس آئی اور کہنے لگی دیکھو، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں لاکھوں روپے دوں گی۔ وحاج کہنے لگا کون سی مدد؟ تو میرب کہنے لگی میرا باپ جو ہے نا وہ میری شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تو تم مجھے یہاں سے بھگا دو گے تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ وحاج نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ کہنے لگا جو مانگوں گا دو گی؟ وہ کہنے لگی ہاں، تم جو کہو گے میں کروں گی، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گی، بس مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ مجھے نہیں کرنی اپنی کسی بھی جاہل کزن سے شادی۔ یہی تو وحاج بھی چاہتا تھا کہ اس کی شادی کسی جاہل کزن سے نہ ہو۔ وہ کہنے لگا آج ویسے بھی تمہاری والدہ نے تمہیں بازار لے کر جانا ہے تمہاری شادی کی شاپنگ کے لیے، میں وہیں سے تمہیں لے کر بھاگ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش اور مطمئن ہو گئی۔ وہ کہنے لگا تم اپنے کمرے میں جاؤ کیونکہ چوکیدار ہمیں ہی دیکھ رہا ہے، پھر ہم پر شک کرے گا۔
میرا بڑی خوش ہو کر اپنے کمرے میں واپس لوٹی۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ سے بھی کہہ دیا کہ وہ آج گھر سے بھاگ جائے گی۔ دوپہر ہوتے ہی میرب کی والدہ اس کے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں تمہاری شادی کا جوڑا خریدنا ہے۔ وہ بھی فوراً تیار ہو گئی۔ دونوں ماں بیٹی بازار کے لیے نکلی تھی۔ بہاج ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اس کے بعد اس کی ماں جو بھی جوڑا اس کے لیے پسند کرتی وہ انکار کر دیتی۔ وہ کافی تھک چکی تھی، اسی لیے کہنے لگی اسی مال کے اوپر کچھ دیر بیٹھ کر کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میرب انہیں اوپر لے گئی اور کہنے لگی امی آپ یہاں بیٹھ کر کچھ کھا لیں، مجھے ایک جوڑا بہت پسند آیا ہے، میں ذرا وہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر خرید کر لے آتی ہوں۔ اس کی والدہ ویسے بھی بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اچھی خاصی رقم اپنے پرس سے نکال کر میرب کو پکڑا دی۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ پھر وہاج اسے وہاں سے سیدھا نیچے لے کر آ گیا اور پھر سیدھا گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوگ یہاں سے نکل چکے تھے۔ میرب بہت خوش تھی۔ وہ کہنے لگی ایسا کرو تم مجھے اسی دوست کے گھر چھوڑ دو جہاں میں اس دن پارٹی والے دن گئی تھی۔ اب تمہارا کام ختم، تمہیں کتنے پیسے چاہیے وہ تم مجھے بتا دو، میں تمہیں دے دوں گی۔ بہاج کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ گاڑی کہیں اور ہی رواں دواں تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میرب نے جب دیکھا تو الگ راستوں میں اس گاڑی کو چلاتے دیکھ کر کہنے لگی یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لیکن وہاج نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ گاڑی لاک تھی اور جب تک وہاج نہیں چاہتا گاڑی کھل نہیں سکتے تھی۔ ایک سنسان سڑک پر اس نے گاڑی کو روک دیا۔ وہیں ایک اور گاڑی موجود تھی جہاں ڈرائیور بھی موجود تھا۔ وہاج نے پھر میرب سے کہا کہ نیچے اترو۔ وہ کہنے لگی میں نیچے نہیں اتروں گی، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تمہیں بھاگنا تھا نا، تم چاہتی تھی کہ تمہاری شادی تمہارے جاہل کزن سے نہ ہو اور اس کے بدلے جو میں تم سے مانگوں گا تم مجھے دو گی، اسی لیے بنا سوال کیے چلو میرے ساتھ، کیونکہ یہ گاڑی ٹریس ہو سکتی ہے، تمہارا باپ تم تک پہنچ سکتا ہے، بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا۔ یہ بات سن کر میرب گاڑی سے اتری اور دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی تم نے تو بڑی اچھی تیاری کر رکھی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیا کریں، کرنی پڑتی ہے، تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہوں، کچی گولیاں تھوڑی کھیلی ہیں میں نے، سارے داو پیچ کھیلنے آتے ہیں مجھے۔ دونوں ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں ذرا اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ وہ تو میرا اسی گھر میں انتظار کر رہا ہوگا نا۔ جیسے ہی میرب نے اپنے پرس سے اپنا موبائل نکالنا چاہا تو وہاج نے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھینا تھا اور چھین کر اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے میرا موبائل کیوں پھینکا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کیونکہ یہ بھی ٹریس ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک تو تمہاری ماں نے واویلا مچا دیا ہوگا اور تمہارا باپ اپنے کتوں کو لے کر تمہیں کسی خونخوار شیر کی طرح ڈھونڈتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔ وہ کہنے لگی پھر میں اپنے بوائے فرینڈ کو کیسے بتاؤں گی کہ میں کہاں ہوں؟ تو وہ کہنے لگا یہ سب میری ذمہ داری ہے، بس اب تم بے فکر ہو جاؤ، تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مسلسل پچھلے 8 گھنٹوں سے گاڑی چل رہی تھی۔ ایک مقام پر گاڑی آ کر رک گئی۔ ڈرائیور کہنے لگا صاحب جی آپ نے کچھ کھانا ہے تو بتا دینا، سامنے ڈھابا تھا۔ ڈرائیور کے منہ سے وہاج کے لیے صاحب جی سن کر میرب کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگی تمہارا دوست تمہیں صاحب جی کیوں کہہ رہا ہے؟ وہاج کہنے لگا کیونکہ میں اب امیر جو ہونے والا ہوں، ظاہر ہے تمہیں بھگا جو رہا ہوں، اور پھر تم نے کہا کہ جو مانگوں گا تم مجھے دو گی، تو میں غریب تو نہیں رہوں گا نا، صاحب جی ہی بن جاؤں گا نا۔ یہ سن کر میرب کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ وہ کہنے لگی کتنے پیسے مانگ لو گے مجھ سے؟ اب وہ اس کے بہت قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا تمہارا سب کچھ اب میرا ہی تو ہے، میں تم سے تمہارا سب کچھ مانگ لوں گا۔ میرب اس سے نظریں چرا گئی۔ پتہ نہیں اس کی نظر کی وارفتگی نے اسے کچھ الجھن سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھو میرے پاس صرف 15 لاکھ ہی ہیں اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ تمہیں نہیں دے سکتی۔ یہ سن کر وہاج کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، دعوے تو تم نے بڑے بڑے کیے تھے، 10-15 لاکھ سے میرا کیا ہوگا، مجھے تو سب کچھ چاہیے، میں نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بچایا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے گاڑی سے تو اترو، کچھ کھا لو، پیسوں کی بات ہم لوگ گھر جا کر لیں گے، اب یہ لین دین تو ہمارا جاری ہی رہے گا۔ وہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں تمہاری بات کا مطلب، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کھانا کھا لو، خالی پیٹ کچھ سمجھ نہیں آتا، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا اور پھر میرب بھی اس کے پیچھے گاڑی سے نیچے اتر چکی تھی۔ وہاج کی ہمراہی میں ہی وہ قدم اٹھا کر ڈھابے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب انہیں کھایا پکاتے دیکھا تو وہ کہنے لگی میں یہ سب نہیں کھاؤں گی،
مجھے تو ہائیجینک فوڈ کھانے کی عادت ہے۔ یہ سن کر وہاج کہنے لگا، اب تم میرے ساتھ ہو اسی لیے تمہیں یہی سب کچھ کھانا پڑے گا جو میں کھاتا ہوں اور جہاں جہاں سے میں کھاتا ہوں۔ اتنے زیادہ نخرے میں تمہارے نہیں اٹھا سکتا، ویسے بھی تم میری مطلوبہ رقم مجھے نہیں دے رہی۔ ویٹر اس کے پاس آرڈر لینے آ گیا تو پھر اس نے کھانا منگوایا۔ لکڑی کے تختے سے بنے ہوئے تھے جس پر پرانے سے قالین بچھے ہوئے تھے۔ وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس وقت ڈرائیور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے کھانا منگوایا لیکن میرب سے ٹھیک سے کھایا ہی نہیں گیا کیونکہ اسے ایسی جگہ پر بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی اتنی تیز مرچیں کھانے کی عادت تھی۔ اس نے چند نوالے ہی لیے کہ سی کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں کھا سکتی ہے، لیکن وہاج تو بڑے مزے سے کھا رہا تھا، بلکہ سائڈ پر رکھی پلیٹ سے ہری مرچیں اٹھا اٹھا کر کھانے میں ڈال ڈال کر کھا رہا تھا اور اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، 2-4 بار مرچ لگے گی پھر تم عادی ہو جاؤ گے، اور اچھا ہے کہ تم عادی ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی، میں کیوں عادی ہو جاؤں؟ مجھے کون سا ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا ہے اور تمہارے ساتھ کھانا ہے؟ اس نے بس 3 گلاس پانی کے ہی پیے تھے۔ وہاج اس کی بات سن کر مسکرائے جا رہا تھا اور اس وقت میرب کو زہر لگ رہا تھا۔ بہرحال اس وقت اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک بار اپنے بوائے فرینڈ کے پاس چلی جاتی تو بس پھر اس کی جان چھٹ جاتی۔ وہاج کہنے لگا، دیکھو آگے کا سفر اور بھی زیادہ طویل ہے، 8 گھنٹے سے پہلے گاڑی نہیں رکے گی، اسی لیے تمہیں جو کھانا ہے کھا سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی، ایسا کرو مجھے بس چپس اور بسکٹس وغیرہ لے دو، میں اسی سے گزارا کر لوں گی۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی پان کی دکان تھی، وہاں سے وہاج نے اسے چپس اور بسکٹس وغیرہ خرید کر دے دیے۔ باقی کا سفر بھی ایسے ہی گزر رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ سنسان سڑکیں دیکھتی رہی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ سوئے سوئے وہ اپنا سر وہاج کے کاندھے پر رکھ چکی تھی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، لیکن اتنی ہی وہ ضدی اور اڑیل تھی، لیکن اتنی ہی معصوم بھی تھی، اور اس وقت اسے بیوقوف بھی لگ رہی تھی۔ بہرحال جو بھی تھی اسی کی تو تھی۔ گاڑی جب حویلی کے سامنے پہنچی تو ہارن کی آواز سے چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ میرب کی بھی ہارن کی آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ بڑے مزے سے وہاج کے کاندھے پر سر رکھ کر سو رہی ہے تو ہڑبڑا کر اٹھ کر پیچھے ہٹی، لیکن جب ایک حویلی نما گھر دیکھا تو نا فہمی سے وہاج کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، نیچے اترو گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا تمہیں۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا تو وہاں ہر ملازم اسے صاحب جی کہہ رہا تھا۔ میرب تو اسے دیکھ کر حیران تھی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی سی خاتون باہر آئی تو اسے دیکھ کر وہاج فوراً سے ان کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا سر جھکا کر ان کے آگے کیا اور پھر اس کے ساتھ لگ گیا۔ اس کا ماتھا چومنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا تم آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا، جی اماں جی میں آ گیا۔ تو وہ کہنے لگی، بیٹا یہ لڑکی کون ہے؟ کسے ساتھ لے کر آئے ہو؟ میرب تب تک گاڑی سے نیچے اتر گئی تھی۔ وہ حیرانگی سے حویلی دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی وہی ہے جس سے آپ نے میرا نکاح بچپن میں کیا تھا، یہ آپ کی بہو ہے۔ یہ سن کر جتنی حیرت اس عورت کے چہرے پر تھی اس سے کہیں زیادہ حیرت میرب کے چہرے پر تھی۔ اس کی والدہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگی، یہ تبریز سائیں کی بیٹی ہے میرب؟ پھر وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی میرب کے پاس پہنچی تھی اور وہ بڑی اجنبی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تو کبھی وہاج کو دیکھ رہی تھی جو اب ہاتھ باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی والدہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوما اور پھر اس کے رخسار پر پیار کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، ماشاءاللہ کتنی پیاری ہو گئی ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہے، میں نے تو پہچانا ہی نہیں کہ یہ جاپانی گڑیا بڑی ہو کر اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ میرا فوراً سے ان سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ پھر وہ وہاج کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ کون ہے اور تم مجھے کہاں پر لے کر آئے ہو اور تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا، تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ اب میں نکاح پر نکاح تو نہیں ہونے دے سکتا نا تمہارا، اسی لیے تمہیں لے کر یہاں پر اپنے گھر آ گیا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ پہلے تو مجھے تمہیں زبردستی لانا پڑتا تمہارے باپ اور بھائی سے چھپ کر، لیکن تم نے خود بھاگنے کے لیے تیاری کر لی تھی، اسی لیے میرا آدھے سے زیادہ کام تو تم نے خود ہی آسان کر دیا۔ خیر جو بھی ہوا وہ اچھے کے لیے ہی ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، کچھ بھی؟ تم مجھے کچھ بھی کہو گے اور میں تمہارا اعتبار کر لوں گی؟ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میری کسی سے شادی نہیں ہوئی۔ وہاج کہنے لگا، 4 سال کی بچی کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا
کہ اس کی شادی کس سے ہوئی ہے اور کس سے نہیں ہوئی۔ تمہارے ولی جانتے ہیں اور ان کی رضامندی سے ہی تم میرے نکاح میں آئی تھی۔ اب وہ مکر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں نکاح منسوخ کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے کچھ اور ڈیل کر آئی تھی۔ وحاج نے اسے غصے سے دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، بے غیرت نہیں ہوں میں کہ اپنے گھر کی عزت کو اس کے عاشق کے پاس چھوڑا تھا۔ جتنا غصہ تمہارے باپ اور بھائیوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نا، اتنا ہی میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے تمہارے لیے۔ میں غیر نہیں ہوں، تمہاری پھپھو کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر میرو کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے اپنے باپ سے سنا تو تھا کہ اس کی ایک پھپھو بھی تھی، لیکن اب ان سے ان کے کوئی تعلقات نہیں تھے۔ لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد پر تبریز سائیں اپنی بہن سے نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی، نہ اسے پتا تھا کہ بچپن سے وہ اپنی پھپھو کے بیٹے کی منکوہا ہے۔ کنیز بیگم میرو کے پاس آئیں اور کہنے لگی، بیٹا میرے ساتھ اندر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ لیکن اس نے بڑی بے دردی سے اپنا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ کہنے لگی، دور رہے مجھ سے، ہاتھ مت لگائیں مجھے، نہیں جانا مجھے اندر، اور میں ایسا کوئی رشتہ نہیں مانتی۔ آج غصے سے اس کے پاس آ اور کہنے لگا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میری ماں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے باپ نے تمہارا دماغ کافی حد تک خراب کر رکھا ہے۔ اب بد لحاظی اور بدتمیزی تمہاری عادت بن چکی ہے، لیکن یہاں تمہیں بالکل الف کی طرح سیدھا رہنا پڑے گا، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ بڑے غصے اور غضبناک لہجے سے وحاج نے اس سے بات کی تھی۔ پہلی بار اسے اس کے لہجے میں ڈر لگا تھا۔ کنیز بیگم کہنے لگی، وحاج تم چپ رہو، میرا بیٹا تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے حویلی کے اندر لے گئی۔ کافی بڑی حویلی تھی۔ پھر وہ ایک کمرے میں لے جا کر اسے کہنے لگی، تم یہاں آرام کرو، کافی تھکی ہوئی آئی ہو، کچھ کھانا ہے تو مجھے بتاؤ بیٹا، میں تمہیں ملازمہ سے بنوا دیتی ہوں۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے زہر دے دیں، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ دیکھیں آنٹی، آپ جو کوئی بھی ہے، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کا بیٹا مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آیا ہے۔ میرے گھر پر یہ ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا۔ میرے باپ کو پتا ہوتا کہ یہ اصل میں کیا ہے تو اس کے اتنے ٹکڑے کرتے کہ اسے پتا بھی نہ چلتا۔ اور اب بھی میرا باپ اور بھائی چپ نہیں رہیں گے، وہ بہت نفرت کرتے ہیں آپ لوگوں سے۔ اسے نہیں پتا کہ اس نے کتنی بڑی مصیبت کو اپنے گلے ڈال لیا ہے۔ اسے کہیں مجھے واپس چھوڑ کر آئے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر، اور میں ایسے کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ کنیز بیگم اس کی بات سن کر کہنے لگی، اچھا تم رونا تو بند کرو، پہلے کچھ کھا لو۔ میں کہوں گی وحاج سے کہ اگر تم یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتی تو زبردستی نہ کرے تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگی، سچ میں آپ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں گی نا؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، پہلے بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ تو وہ کہنے لگی، کچھ بھی جس میں مرچیں کم ہوں۔ کنیز بیگم کہنے لگی، ٹھیک ہے، اچھا تم منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں جلدی سے ملازمہ سے کہہ کر پلاؤ بنوا لیتی ہوں۔ جیسے ہی وہ نہا کر باہر آئی تو تھوڑی ہی دیر میں کنیز بیگم ملازمہ کے ہمراہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کھانے میں پلاؤ اور ساتھ میں کھانا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا کیونکہ کھانا واقعی پھیکا اور لذیذ تھا۔ کنیز بیگم کہنے لگی، اب تم سو جاؤ، کل بات کریں گے۔ نیند تو اسے واقعی آ رہی تھی، لیکن آج بہت سے انکشافات اس پر ٹوٹے تھے کہ وہ کسی کی بیوی تھی، اس کی پھپھو بھی تھی، جہاں وہ کسی قیدی کی طرح آ کر بند ہو چکی تھی۔ کنیز بیگم نے جب میرو کی باتیں وحاج کو بتائیں تو وہ کہنے لگا، بے وقوف ہے، وہ جو چاہتی ہے میں کبھی وہ ہونے نہیں دوں گا۔ اور رہ گئی تبریز سائیں اور اس کے بیٹوں کی بات، تو اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے یہاں تک پہنچنا۔ اماں آپ بس رخصتی کی تیاری کریں، میں اور انتظار نہیں کروں گا۔ بیٹے کے خیالات سن کر کنیز بیگم تو پریشان ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا پہلے اس کا ذہن تو بننے دو، وہ بالکل بھی تمہارا نام سننا نہیں چاہ رہی، اور شادی کچھ اور رشتہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اسے سدھارنا میرا کام ہے، بس آپ رخصتی کی تیاری شروع کر دیں، اسی جمعے رخصتی ہوگی۔ 2-3 دن تو میرو اپنے کمرے میں ہی گزارے۔ بار بار کنیز بیگم سے یہی کہتی تھی کہ اپنے بیٹے سے کہیں نا کہ مجھے واپس چھوڑ کر آئے۔ اسے ٹال مٹول کر کے کمرے سے چلی جاتی، لیکن ایسے ہی جمعے کا دن بھی آن پہنچا جب انہوں نے ایک عروسی لباس اسے دیا، اور یہ دیکھ کر تو میرو کے ہوش اڑے۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، وہ نہیں مانتا، کہتا ہے رخصتی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی، ایسے کیسے رخصتی چاہیے اسے؟ میں نہیں مانتی اس رشتے کو۔ کنیز بیگم کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تمہارے بڑوں کی رضامندی سے ہی تمہارا نکاح ہوا تھا، اور وحاج نے ہمیشہ تمہارے ہی خواب دیکھے ہیں، وہ کبھی بھی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ہاں تمہاری تسلی کے لیے تم سے تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی، لیکن میں نہیں کروں گی،
آخر آپ سمجھ کیوں نہیں رہی کہ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی؟ کنیز بیگم اسے بہت سمجھاتی رہی لیکن وہ نہیں مانی۔ باہر آ کر کنیز بیگم نے وہاج سے کہہ دیا کہ وہ نہیں مانتی۔ یہ سن کر وہاج اس کے کمرے میں گیا۔ جب سے اسے اپنی حویلی میں لایا تھا دوبارہ اس سے نہ کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اس کے کمرے میں اس کا جانا ہوا تھا، لیکن آج اس لڑکی نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں ایسے ہی آ جائے۔ جب وہ اس کے کمرے میں گیا تو وہ رو رہی تھی۔ وہاج کو دیکھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی، اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، جھوٹے مکار، دھوکے باز، مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آؤ گے تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں آتی، اپنے بابا سائیں سے کہہ کر تمہارے ٹکڑے کروا دیتی۔ وہ کہنے لگا، ہو گیا، کر لیا جو ڈرامہ تم نے کریٹ کرنا تھا۔ دیکھو رات کو مولوی صاحب آئیں گے، اگر ان کے سامنے تم نے کچھ بھی بکواس کی تو بیوی تو تم میری ہی ہو، میں صرف تمہاری تسلی کے لیے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر تم نے انکار بھی کیا تب بھی آج کی رات میں تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا۔ میری یہ بات یاد رکھنا، نہ تو میری ماں مجھے روک سکتی ہے اور نہ ہی تم۔ اب اچھی طرح سے سوچنا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب تک تم زندہ ہو تو اس حویلی میں میری بیوی کی حیثیت سے ہی رہو گی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں یہ سب بہت مہنگا پڑے گا وہاج، میرا باپ اور میرے بھائی تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کہنے لگا، میں نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اسی خاندان کا حصہ ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال اپنے دماغ سے تم یہ خناس نکال دو کہ میں تمہیں تمہارے کسی عاشق کے پاس چھوڑوں گا۔ ہمارے ہاں ہماری عورت ہماری غیرت ہوتی ہے، غیرت کی خاطر ہم جان دے بھی دیتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کیونکہ تم بھی اسی ماحول میں پلی ہو۔ مجھے تمہیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے سامنے تم نے کچھ بھی الٹی سیدھی بات کی تو یاد رکھنا میں ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے بولتا ہوا اچھا خاصا دھمکا کر واپس آیا تھا، روتے دھوتے ہی صحیح لیکن وہ دلہن بن گئی تھی۔ مولانا صاحب کے سامنے بھی ایجاب و قبول کر لیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میرا بے حد نروس تھی۔ آج تو وہاج کی آنکھوں میں اتنا کچھ تھا کہ بیان سے باہر۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر کنڈی لگائی۔ میرب کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا ہو۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا، جو روسی لباس میں ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے جیب سے ایک ڈبی نکالی، اس کے اندر سے اپنی خاندانی کنگن نکالے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کنگن اس کی کلائی میں پہنا دیے، لیکن میرب نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے تو باقی سب کچھ بھی کروں گی، پلیز مجھ سے دور رہو۔ وہاج کہنے لگا، آج کی رات تو مشکل ہے، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے رخصتی اس لیے تو نہیں کی کہ میں صبر کے امتحان تمہیں دوں۔ یہ جو تم دلہن بنی ہوئی ہو میرے لیے ہی تو بنی ہو، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی دلہن کو آج بخش دوں؟ آہستہ آہستہ اس کا لہجہ خمار آلود ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اور قریب آتا وہ رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ کہنے لگی، پلیز مجھ سے دور رہو، میں نہیں کرتی تم سے محبت، اور تم نے مجھے زبردستی اپنانے کی کوشش کی تو میں خود کو کوئی بھی نقصان پہنچا لوں گی، جان سے مار ڈالوں گی خود کو۔ یہ سن کر وہاج کچھ پیچھے ہٹا، اسے اندازہ تھا کہ وہ کتنی ضدی ہے۔ دل میں کہیں یہ ڈر بھی لگنے لگا کہ کہیں وہ سچ میں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ وہاج کہنے لگا، ٹھیک ہے، بخش دیتا ہوں تمہیں آج کی رات، دے دیتا ہوں تمہیں وقت، لیکن یہ وقت مہینوں اور سالوں پر محیط نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہاج نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میرب نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے بوائے فرینڈ احمد سے رابطہ کر لے اور اس کے ساتھ بھاگ جائے، لیکن اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اسے لایا کہاں گیا ہے، یہ کون سا گاؤں ہے، کون سا قصبہ ہے۔ حویلی سے باہر وہ جا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہاج نے اپنے ملازمین سے صاف کہا تھا کہ میرب پر نظر رکھیں اور وہ حویلی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ چند دن بڑی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد وہاج اب اسے اپنے چھوٹے موٹے کام کہنے لگا۔ کبھی وہ اسے کہتا، میرے کپڑے الماری سے نکال کر بیڈ پر رکھ دو، پھر وہ میرب سے اپنے جوتے بھی پالش کروانے لگا۔ یہ سن کر میرب اس کا منہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں کیوں تمہارے جوتے صاف کرنے لگی؟ وہ بیڈ پر ہی بیٹھی تھی اور اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم کیوں نہیں کر سکتی؟ سب کی بیویاں تو یہی سب کچھ کرتی ہیں، کیا تمہاری بھابھی یہ سب نہیں کرتی تھی؟ وہ کہنے لگی، وہ میرب نہیں ہے اسی لیے کرتی ہیں، میں نے تو آج تک کبھی پانی بھی خود اٹھ کر نہیں پیا، اگر تمہیں یہ سب کام ہی کروانا تھا
تو اپنے جیسی کسی لڑکی سے شادی کر لیتے۔ یہ سننا تھا کہ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گا۔ میرب نے اس سے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہنے لگا، اگر تم میرے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرو گی تو پھر میرا بھی جو دل چاہے گا میں رات کو وہی کروں گا۔ یہ سن کر میرب نے بڑے غصے سے اسے دیکھا اور وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ناخن پالش بند کی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر الماری کھولی اور اس کا ایک سوٹ جو کہ پریس شدہ ہینگر میں لگا ہوا تھا نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، میرا والیٹ اور میری گھڑی اور میرے جوتے بھی رکھ دو، مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ تولیہ لے کر واش روم میں چلا گیا۔ ایک ایک دراز دیکھنے کے بعد میرب نے اس کی ساری چیزیں اکٹھی کی اور بیڈ پر پھینک دی اور خود منہ بناتے ہوئے پھر سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ من جب وہ باہر آیا تو اپنی ساری چیزیں دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا، چلو شاباش، اٹھو اور جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میرب کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں بنانا آتا۔ وہ کہنے لگا، کچن میں ملازمہ موجود ہے، وہ تمہاری مدد کر دے گی، تمہیں سب سکھا دے گی، لیکن آج کے بعد تو میں ناشتہ تمہارے ہاتھ کا ہی کھاؤں گا، اور کھانا بھی۔ مجھے ٹپیکل گھریلو قسم کی بیویاں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ میرب اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، مجھے نہیں آتا یہ سب کچھ، اور ویسے بھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہارے اتنی ملازمائیں بھی موجود ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ملازموں اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، یہی تو سکھانا ہے تمہیں کہ تم میری بیوی ہو، ملازمہ نہیں، اسی لیے میرے کام تم کرو گی، ملازمہ نہیں کرے گی۔ میرب یہ سب سن کر کچن میں آ گئی۔ کنیز بیگم تو پہلے ہی کچن میں ملازمین سے چائے ناشتہ بنوا رہی تھی۔ میرب کو دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا کیا ناشتہ کرو گی؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارا ناشتہ بنوا دیتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، آپ کا بیٹا آخر چاہتا کیا ہے؟ اسے آپ شرافت سے سمجھا دیں کہ میں اس کے ساتھ نہ تو زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور نہ ہی گزاروں گی، میں اس کی نوکر نہیں ہوں جو اس کے لیے ناشتے بناؤں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب کچن کے دروازے پر وحاج کھڑا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ اس کے پاس آ گیا۔ کنیز بیگم بھی اس سے کہنے لگی کہ وحاج، تم جانتے بھی ہو کہ اسے کام کی عادت نہیں ہے، تو کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اماں جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کو بھی کام کی عادت نہیں تھی، لیکن آپ نے بھی تو بابا کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کیے تھے نا، کھانا بھی بنانا سیکھا تھا، تو پھر یہ کوئی نواب کی بچی تو نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے یہاں پر اس کے نخرے اٹھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جس قدر وہ غصے میں تھا، میرب کنیز بیگم کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، ناشتہ بنا رہی ہو یا میں تم سے اپنے طریقے سے بنواؤں؟ اور یاد رکھو، میری ماں کو میری شکایتیں لگانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ کنیز بیگم کہنے لگی، بیٹا پیار سے بات کرتے ہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ کہنے لگا، پہلے بیوی والی حرکتیں تو سیکھ لے۔ اماں میں ناشتہ اسی کے ہاتھ کا کروں گا، اگر یہاں ملازمہ یا آپ نے اسے کچھ بھی بنا کر دیا تو پلیٹ اٹھا کر پھینک دوں گا۔ بڑے غصے سے کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ میرب بھی یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا تم پریشان نہ ہو، ادھر آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے بناتے ہیں۔ کنیز بیگم نے اسے آملیٹ بنانا سکھایا تھا۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے پانی مسلسل بہہ رہا تھا، کچھ وہ رو بھی رہی تھی اور کچھ پیاز کی وجہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹماٹر کاٹتے ہوئے 2 بار اس کا ہاتھ کٹتے کٹتے بچا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے آملیٹ بنایا تھا۔ پھر ناشتہ لے کر جب وہ ڈائننگ روم میں گئی تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں پلیٹیں اس نے پٹخ کر اس کے سامنے رکھی تھی اور دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کچن کی شکل دیکھی تھی۔ وحاج نے پہلا نوالا لیا اور کہنے لگا، واہ تم نے تو پہلی بار میں ہی کمال کر دیا۔ خیر پیاز ٹماٹر بہت موٹے موٹے کاٹے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ اچھا رات کے کھانے میں میں چائنیز رائس کھاؤں گا، اماں سے پوچھ کر بہت مزے کے چاول بنانا، ٹھیک ہے؟ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں کچھ نہیں بناؤں گی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کام، مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے اس لیے یہاں لائے ہو میں تمہارا قتل کروا دیتی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو مجھے انکار سننے کی نا عادت ہی نہیں ہے، کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میرب کو کافی حد تک کام کرنے آ گئے تھے، لیکن وہ موبائل کی تلاش میں تھی کہ کب اسے موقع ملے اور وہ بھاگ جائے۔ ایک بار وہاں اپنے واش روم میں نہا رہا تھا، لیکن اس کا موبائل باہر ہی پڑا ہوا تھا۔ جب میرب نے اس کا موبائل دیکھا تو فوراً سے موبائل اٹھایا اور اپنے باپ کو فون کر دیا۔ وہ رو رو کر کہنے لگی کہ وہاں کوئی بھی ڈرائیور نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی بہن کا بیٹا ہے اور اسے پتہ نہیں کہاں لے کر آ گیا ہے۔ بابا پلیز مجھے بچا لیں، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ تبریز سائیں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اپنی بیٹی کو دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے،
لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ شک تو انہیں بھی وہاج پر تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی بہن کا بیٹا ہوگا۔ برسوں پرانی دشمنی یاد آنے لگی۔ بہن اپنے حصے کی جگہ مانگ رہی تھی۔ جب تبریز نے انکار کیا اور اس کے شوہر کو بھی غصہ آ گیا۔ بچپن میں کیا بیٹی کا نکاح تو وہ اب تک بھول ہی گیا تھا۔ تمام رشتے بہن اور بہنوئی سے ختم کر دیے تھے، لیکن پتا نہیں تھا کہ اس کا بھانجا اپنی بیوی کو یوں لے جا سکتا ہے۔ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جیسے ہی تبریز اور اس کے بیٹے وہاج کی حویلی میں پہنچے اور اندھا دھند فائرنگ کی تو وہاج کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہماری بیٹی کو واپس کر دو ورنہ ہم تمہاری حویلی کو آگ لگا دیں گے۔ میرا بہت خوش تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ تو وہاج کہنے لگا میں نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ آج تک کبھی تمہیں کچھ کہا ہے؟ تم سے وہی کام کرواتا ہوں جو کہ ہر شوہر اپنی بیوی سے کرواتا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں یہاں نہیں رہنا تو مت رہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ اس نے میرب کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ بھاگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکلی اور حویلی سے باہر چلی گئی۔ تبریز اسے اپنی حویلی میں لے کر آ گیا تھا، لیکن یہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ اپنا دل تو وہ وہیں چھوڑ آئی تھی۔ جب سے آئی تھی اداس سی تھی۔ بات بات پر اسے وہاج یاد آتا تھا۔ کبھی کنیز بیگم کا مامتا بھرا انداز اسے یاد آتا تھا۔ کتنا پیار کرتی تھی وہ اس سے۔ 1 مہینے بعد ہی تبریز نے جب اس سے کہا کہ وہ اسے خلا دلوا دے گا تو رونے لگی۔ اب اسے نکاح کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی بابا مجھے میرے سسرال چھوڑائیں۔ مجھے اب جا کر احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے، اور پھر وہ آپ کا سگا بھانجا ہے نا۔ اور تو اور پھپھو نے نہ تو میرے ساتھ کبھی بدسلوکی کی اور نہ ہی وہاج نے۔ میں نہیں ان کو سمجھنے میں غلطی کرتی، اور آپ بھی یہ دشمنی چھوڑ دیں۔ تبریز خود بھی بہن کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ جب سے کنیز کی شکل دیکھ کر آیا تھا دل بے چین سا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بہن نے اگر وراثت سے حصہ مانگا تھا تو یہ جائز تھا اور اس کا حق تھا، اسے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کنیز بیگم کی حویلی پہنچ گئے۔ بہن کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنے گزشتہ رویوں کی معافی بھی مانگی، اور وہاج کو بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہاج کی نظر میرب پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کی مترنم آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ دل میں کہیں نہ کہیں محبت کی تڑپ جاگ اٹھے ہے۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو کافی شرمندہ تھی۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہاج کے پاس بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگا کیوں آئی ہو اب یہاں واپس؟ تو وہ کہنے لگی تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہاج کہنے لگا اب کیا کیا ہے میں نے؟ تو وہ کہنے لگی میرا سب کچھ چھین کر مجھے واپس بھیج دیا، میرا سکھ چین نیند سب کچھ چرا کر پوچھ رہے ہو کیوں آئی ہو واپس؟ وہاج نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے۔ وہ کہنے لگا مجھے پتا تھا نکاح کا بندھن کوئی نازک بندھن نہیں ہوتا، یہ دلوں کی ڈوروں کو باندھ دیتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم ضرور میرے پاس واپس آؤ گی۔ میرب نے اب اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو۔ وہاج نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور سارے فاصلے مٹنے لگے۔